ابو ذر غفاری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں کھلاؤں تو تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا. اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں تو تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا. تو حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے، اس لیے انسان اپنی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ضرورت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی رکھے، اور جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اس کا فقر دور ہو جاتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ ہی دراصل انسان کو غنی کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بندوں کو غنی کرتا ہے اور ان پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، وہی تو ہے جس نے غنی کیا اور دولت عطا کی. بعض اوقات وہ دے کر لے لیتا ہے، بعض اوقات دینے کے بعد پھر وہ مزید دیتا ہے، اور یہ سب اس کے اپنے فیصلے ہیں. لیکن انسان کو ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، قناعت اختیار کرنی چاہیے. اور جب انسان پر فقر و فاقہ یا بھوک کی کوئی کیفیت طاری ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کو یاد کر لینا چاہیے. یہ حدیث یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ نے کبھی جو کی روٹی بھی آسودہ ہو کر نہیں کھائی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سارا دن بھوک کی وجہ سے بے قرار رہتے تھے، اور آپ کوئی خراب کھجور تک گھر میں نہیں پاتے تھے کہ جس سے آپ اپنا پیٹ بھر لیں، حالانکہ آپ اللہ کے محبوب تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ جو شخص فقر و فاقہ کا شکار ہو جائے اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہی ہو. بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو آزماتا ہے، انہیں مختلف طرح کے امتحانوں میں ڈالتا ہے تاکہ انہیں اور زیادہ اپنا مقرب بنا لے. پھر اسی طرح انسان جب دعائیں کرے تو جو دعائیں ہمیں قرآن و سنت میں سکھائی گئی ہیں ان سے خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہے، کیونکہ ساری تکلیفیں صرف اللہ ہی دور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. آپ انہیں کہیے بھلا دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو تمہارے معبود اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو کیا دور ہٹا سکتے ہیں؟ یا اگر وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ ان سے کہیے مجھے اللہ کافی ہے اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. تو گویا ہر تکلیف کے معاملے میں رجوع اللہ کی طرف ہو، اسی پر بھروسہ ہو، اسی پر توکل ہو، اسی کے آگے گریہ و آہذاری ہو اور اسی سے انسان مانگتا رہے. تو یہ چند ایک دعائیں ہیں جو ابھی آپ کو بتائی جائیں گی جو انسان ایسی تکلیف کے موقع پر پڑھ سکتا ہے. سب سے پہلے تو دل کے غنا کی دعا ہے کہ اللہ میرے دل کو غنی کر دے، یعنی جو نعمتیں میرے پاس ہیں مجھے انہیں دیکھنے والی نظر دے اور اطمینان والا دل عطا کر. تو دعا ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں. پھر اسی طرح خاص طور پر فقر و فاقہ سے بچنے کی دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت. اے اللہ میں کفر اور فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں،
تیرے سوا کوئی معبود نہیں. آپ یہ کلمات 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو دہرایا کرتے تھے. یعنی آپ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب تھے صبح و شام فقر و فاقہ سے بچنے کی دعا کیا کرتے تھے. اسی طرح ایک اور دعا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے, اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اے اللہ میں فقر و فاقہ, قلت اور ذلت سے تیری پناہ میں آتا ہوں, کیونکہ بعض اوقات فقر و فاقہ انسان کو ذلیل کر دیتا ہے, اور اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر جا کر جو دعائیں رات کو سونے سے پہلے پڑھتے, ان میں بھی جو ایک دعا ہے اس میں بھی خصوصی طور پر آپ قرض اور فقر سے پناہ مانگتے ہیں. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو کہا کرتے تھے, اللہم رب السماوات والارض ورب کل شیء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجیل والقرآن اعوذ بک من شر ذی شر انت آخذ بناصیتہ انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنی الدین واغننی من الفقر. اس کا ترجمہ ہے, اے اللہ ساتوں آسمانوں اور زمین کے رب اور ہر چیز کے رب, دانے اور گٹلی کو چیرنے والے, تورات اور انجیل اور قرآن نازل کرنے والے, میں تجھ سے ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جسے تو اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑنے والا ہے. تو سب سے پہلے ہے, تجھ سے پہلے کچھ نہیں, تو ہی آخر ہے, تیرے بعد کچھ نہیں, تو سب سے اوپر ہے, تیرے اوپر کچھ نہیں, اور تو ہی باطن میں ہے, تجھ سے مخفی کچھ نہیں. اے اللہ میرا قرض ادا کر دے اور مجھے فقر سے بے نیاز کر دے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساتوں آسمانوں اور زمین